بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکیلے رات بسر کرنے یا اکیلے سفر کرنے کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے سفروں کا ذکر فرمایا ہے۔ یاد رہے کہ سفر کے دوران انسان کو جہاں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، وہیں پر اس کو مختلف اتار چڑھاؤ کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو بلا ضرورت سفر سے گریز کرنا چاہیے۔ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، آدمی کو کھانے پینے اور سونے اور ہر ایک چیز سے روک دیتا ہے، اس لیے جب کوئی اپنی ضرورت پوری کر چکے تو فوراً گھر واپس آ جائے۔ یہ بات عام طور پر دیکھی گئی ہے کہ انسان جب دنیاوی امور کے انجام دہی کے لیے سفر کرتا ہے تو بالعموم اس طرح عبادت کے قابل نہیں رہتا جس طرح وہ اپنے گھر میں ہوتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسافر کو یہ خوشخبری بھی سنائی ہے کہ اس کو اقامت کے دوران کی جانے والی عبادت کا ثواب بھی سفر میں ملتا رہتا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے ان تمام عبادات کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے جنہیں وہ اپنے گھر پر یا صحت کے وقت کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے۔ اسی طرح سے سفر میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر عبادات میں کمی بھی کی ہے، چنانچہ سفر میں نماز کو قصر ادا کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسی طرح مسافر کے لیے دوران سفر روزے رکھنا بھی ضروری نہیں ہے۔ جیسے کہ صحیح بخاری میں حمزہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ میں سفر میں روزے رکھوں۔ وہ روزے بکثرت رکھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جی چاہے تو روزہ رکھ اور جی چاہے تو افطار کر۔ معزز سامعین، یہ تو تھے چند احکامات جو سفر کے بارے میں احادیث میں بیان ہوئے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں کہ اکیلے سفر کرنا کیسا ہوتا ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ سفر کرنے اکیلے ہی نکل پڑتے ہیں، اور انسان کی زیادہ تر یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ہو، لیکن اگر نہیں ہو تو پھر وہ اکیلا بھی نکل پڑتا ہے۔ لیکن جس حد تک ممکن ہو ہمیں تنہا سفر کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اس بارے میں صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا میں جانتا ہوں، اگر لوگوں کو بھی اکیلے سفر کرنے کی برائیوں کے متعلق اتنا علم ہوتا تو کوئی رات کو اکیلا سفر نہ کرتا۔ سامعین، اب آپ خود ہی سوچئے کہ اگر رات کا سفر کرنا اتنا خطرناک ہو سکتا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن الفاظ میں انسان کو رات کے سفر کے بارے میں تنبیہ فرمائی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ رات کے سفر سے اور تنہا سفر کرنے سے اجتناب کیا جائے۔ یہ بات تو ایک عام سی بات ہے کہ جس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، لیکن اگر صرف عورتوں کی بات کی جائے تو ان کے لیے خاص طور پر تاکید ہے۔ یاد رہے کہ عورتوں کو بھی کئی مرتبہ رشتہ داروں سے ملاقات، کسی علاج یا اور کسی ضروری کام کی وجہ سے سفر پر نکلنا پڑ سکتا ہے۔ احادیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عورتوں کو مردوں سے بھی کہیں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور ان کے لیے اس سے اور بھی زیادہ فتنے کی وجہ بن سکتا ہے اکیلے سفر کرنا، اور ان کی عزت اور ناموس کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ سامعین، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت اپنے محرم رشتہ دار کے بغیر سفر نہ کرے، اور کوئی شخص کسی عورت کے پاس اس وقت تک نہ جائے جب تک کہ وہاں کوئی محرم موجود نہ ہو۔ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں فلاں لشکر میں جہاد کے لیے نکلنا چاہتا ہوں، لیکن میری بیوی کا حج کا ارادہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اپنی بیوی کے ساتھ حج کو جا۔ یہاں پہ ہم سب کو اس بات پہ غور کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے کہ جو بھی ہم کسی بھی چھوٹے موٹے کام کے لیے بے دھڑک گھر سے باہر نکل پڑتے ہیں، اور خاص طور پر عورتیں اور بغیر کسی محرم کے، ان عورتوں کو خصوصیت کے ساتھ اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ تنہا گھر سے نکلنے سے اجتناب کریں۔ اور رات کی بات تو دور ہے، عورت کو دن میں بھی اکیلے سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سفر کے حوالے سے چند مزید احکام پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے اکیلے رات بسر کرنے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس حوالے سے عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنہا رہنے سے منع فرمایا، یعنی نہ تو آدمی رات تنہا بسر کرے اور نہ تنہا سفر کرے۔ لیکن اس کے باوجود ہم میں سے اکثر لوگ، خاص طور پر نوجوان، اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ ان کا اپنا کمرہ ہو جہاں وہ اکیلے رہیں، انہیں دن رات کی تنہائی میسر ہو۔ اہل علم نے رات اکیلے گزارنے کی ممانعت کی بہت سی حکمتیں بیان فرمائی ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ تنہا نہ رہا جائے تاکہ شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہا جا سکے، کیونکہ انسان زیادہ تر تنہائی میں شیطانی وسوسوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے انسان کے لیے تنہائی میں کسی ناگہانی آفت سے محفوظ رہنا بھی مشکل ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نصیحت پر عمل کرنے میں خیر ہے۔ اسی لیے بغیر سوچے کہ اس بات میں کیا حکمت ہو سکتی ہے، مسلمان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی میں ہم سب کے لیے بہتری ہے۔ یاد رہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ضعیف اور کمزور پیدا فرمایا ہے۔ رات کا وقت ہو اور اس پر کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی آ جائے اور مدد کرنے والا کوئی نہ ہو تو خود ہی سوچ لے کہ اس انسان کی کیا حالت ہوگی۔ معزز سامعین، یہ ہے تعلیمات ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفر کے بارے میں اور رات اکیلے بسر کرنے کے حوالے سے۔ ہمیں چاہیے کہ ان تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اکیلے سفر کرنے سے بھی اجتناب کریں، اور رات اکیلے گزارنے سے بھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سفر اور حضر دونوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و تعلیمات کو مد نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے یہ بھی دعا ہے اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور لائک کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجیے، اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز مل سکیں۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔